الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، جو ابھی میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ اس دن کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگی، اللہ رب العزت بندوں کا حساب و کتاب لے گا، اللہ رب العزت کے سامنے تمام لوگ موجود ہوں گے، تو اس وقت بیان فرمایا اللہ رب العزت نے یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ اس دن نہ کوئی انسان کا مال اس کے کچھ کام آئے گا، ولا بنون، اور نہ انسان کی اولاد اس دن اس کے کچھ کام آئے گی۔ بیان فرمایا کیوں کام نہیں آئے گی؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم
مان کر کے زندگی گزاری یا اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے تم نے زندگی گزاری؟ اللہ رب العزت جب بندوں کے نامۂ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیں گے، دکھاتا پھرے گا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلایا، اللہ رب العزت کی مان کر کے زندگی نہیں گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نامۂ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دے گا۔ پھر بندہ چھپاتا پھرے گا، چھپتا پھرے گا کہ کہیں مجھ سے سوال نہ کر لے، کہیں مجھ سے لوگ نہ کہہ دے الا المصلین کہ تم تو ہمیں نمازوں کا حکم دیا کرتے تھے، تم آج جہنم کے اندر کیسے پڑے ہو؟ تم تو ہمیں نیکی کا حکم دیا کرتے تھے، تم آج جہنم کے اندر کیسے چلے گئے ہو؟ تم تو نیکی کا حکم دیا کرتے تھے، لوگوں کو بلاتے تھے، نیک اعمال کیا کرتے تھے، لیکن آج تمہارے نامۂ اعمال تمہارے بائیں ہاتھ میں کیوں دیے گئے؟ اس وقت بندہ کہے گا کہ بندے میں تو دنیا کے اندر تمہیں تو نمازوں کا حکم دیا کرتا تھا، تمہیں نمازیں پڑھنے کے لیے کہا کرتا تھا، تمہیں نیک اعمال کرنے کے لیے کہا کرتا تھا، صدقہ جاریہ کرنے کے لیے کہا کرتا تھا، لیکن میں اپنے آپ سے بے خبر تھا، میں خود نیک اعمال نہیں کیا کرتا تھا۔ اسی کی آج یہ سزا ہے کہ اللہ رب العزت نے آج مجھے جہنم کے اندر دھکیل دیا، جہنم کے اندر ڈال دیا۔ اللہ رب العزت تمام لوگوں کے سامنے اس وقت وہاں پر موجود ہوں گے، اور تمام لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ حضرات کہ جو نیک اعمال کا حکم دوسروں کو دیا کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت فرشتے کے ذریعے سے اعلان کرائے گا کہ اے فرشتے آج پکار کر کے کہ فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا، فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، اس وقت باپ کی گردن بھی نیچے کو جھک جائے گی، اس وقت بھائی بہن کی گردن بھی نیچے کو جھک جائے گی، رشتے دار بھی نیچے کو جھک جائیں گے، کس وجہ سے؟ جو کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ بڑا دکھایا کہ نیک اعمال کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، تہجد گزار ہے، اللہ رب العزت کو بہت زیادہ نیک اعمال پہنچانے والا تھا، لیکن اخلاص ان کے اندر نہیں تھا، تو پھر آج تمام لوگ دیکھیں گے کہ یہ فلاں شخص ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، وہاں پر لوگ باتیں بنائیں گے، وہاں پر لوگ باتیں کریں گے کہ یہ تو بڑا نیک تھا، یہ تو بڑا دیندار تھا، یہ تو بڑا تہجد گزار تھا، یہ تو بڑا صدقہ و زکات دیا کرتا تھا، یہ تو دوسرے لوگوں کو بڑی نیکی کی تعلیم دیا کرتا تھا، دوسرے لوگوں کو مسجد کے اندر غسیل کر کے لایا کرتا تھا، لیکن اپنے آپ کو بھول جایا کرتا تھا، اپنے اوپر وہ تمام احکام لاگو نہیں کیا کرتا تھا جو دوسرے لوگوں کو بیان کیا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمجھانے کے لیے کہ انسان صحیح طریقے سے نیک عمل کرنے والا بن جائے، اللہ رب العزت نے ایک شخصیت کو اس دنیا کے اندر بھیجا تھا جو آخری تک قیامت تک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ پھر بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے بندے کو تمام نیکی عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے کوئی احسان نہیں جتایا، اللہ رب العزت نے بندے کو زندگی گزارنے کے سامان مہیا کیے، عیش و عشرت کے لیے زندگی گزارنے کے سامان مہیا کیے، احسان نہیں جتلایا، لیکن جب اللہ رب العزت نے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین کہ اے مومنین کی جماعت میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے تم لوگوں کے اوپر احسان کیا، اللہ رب العزت نے کھانے کے لیے دیا، احسان نہیں جتایا، اللہ رب العزت نے چلنے کے لیے پیر دیے، احسان نہیں جتلایا، اللہ رب العزت نے ہاتھ دیے، احسان نہیں جتلایا، زبان عطا فرمائی، احسان نہیں جتلایا، آنکھیں دیکھنے کے لیے دی، احسان نہیں جتلایا، لیکن جب اللہ رب العزت نے بیان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ اے مومنین کی جماعت میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، کیوں؟ اذ بعث فیہم رسولا میں نے تمہارے درمیان اپنے رسول کو بھیجا، میں نے تمہارے درمیان اپنے محبوب کو بھیجا، میں نے تمہارے درمیان نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ
مومنین کو عطا فرمایا. کیا چیز عطا فرمانی؟ بیان فرمایا کہ نبی آخر الزمان کو دنیا کے اندر بھیج دیا اور کیسا بنا کر کے بھیجا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا کہ جو خود روٹی چٹائی پر سو کر کے اپنے مہمانوں کی اس طریقے سے باتیں دیا کرتے تھے. پھر انہوں نے ایسے سچے جانثار اپنی محنت اور لگن سے بنائے کہ جنہوں نے تاریخ کے اندر ایسے اوقات رکھے کہ جن کا کوئی آج تک بدل پیش نہیں کر سکتا. صحابہ اکرام کی زندگیوں کو تراشا، صحابہ اکرام کو قرآن اور حکمت کا علم سکھایا، احادیث نبویہ ان کے دلوں کے اندر پیوست کی. تو پھر اللہ رب العزت نے ان صحابہ اکرام سے کیسے بڑے بڑے کام لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، اور جتنے بھی صحابہ اکرام اس دنیا کے اندر گزرے ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور اللہ سے راضی ہو گئے. کیوں یہ بیان فرمایا؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو دین کے اندر لگایا، انہوں نے اپنے اندر اس دین کو پیوست کیا، دین محمدیہ کو اپنایا. تو پھر اللہ رب العزت نے ان حضرات کو چمکایا، اور کیسا چمکایا کہ آخرت تک ان کی کوئی مثال نہیں مل سکتی. جو بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ میں جڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی بلند کروا دیا. اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کی زندگیوں کو بھی بڑا چمکایا. اللہ رب العزت نے ان کے اندر وہ چیزیں پیدا فرمائی کہ جس کی وجہ سے ان حضرات کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا حوصلہ ملا. اللہ ہم سے راضی ہو گیا اور اللہ سے راضی ہو گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اقتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پاتا ہوگا. تمام صحابہ اکرام ان میں سے کسی ایک کی بھی اگر ہم اقتدا کرنے والے بن جائیں، ان کے نقش قدم پر ہم چلنے والے بن جائیں، اللہ رب العزت ہم تمام کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے دین اور دنیا دونوں کو سنوار دیں گے. کیونکہ وہ صحابہ اکرام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے اپنے اونٹوں کو چرانے کے لیے جایا کرتے. ان کے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ عمر تجھ سے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے، اپنی زندگی میں کیا کرے گا؟ کہ عمر تجھ سے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے، اپنی زندگی میں کیا کرے گا؟ کہ صبح میں جاتا ہے، شام میں واپس آ جاتا ہے، اونٹ بھوکتے رہتے ہیں اور کا پیٹ نہیں بھرتا. لیکن وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن اور احادیث کا انہوں نے علم سیکھ لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیان فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس وجہ سے ہم تمام حضرات کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن اور احادیث کو اپنے سینے سے لگائیں. ہم قرآن اور احادیث کا علم خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، تاکہ آگے چل کر کے یہ بچے ہماری نجات کا ذریعہ بن جائیں، آگے چل کر کے یہ بچے ہمیں جنت تک لے جانے والے بن جائیں. اس طریقے سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو ہم اس طریقے سے لے کر کے چلیں. بیان چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب بندوں سے معلوم کرے گا، بندوں سے سوال کرے گا کہ اے بندے آج تو میرے پاس آ گیا ہے، آج یا تو میری حالی دیکھے گا، آج یا تو میری جباری دیکھے گا، یا پھر آج تو یہ دیکھے گا کہ میں کتنا معاف کرنے والا ہوں، میں کتنا رحم کرنے والا ہوں، میں کتنا غفور رحیم ہوں. یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت وہاں پر بندوں کو دکھائے گا.
پابندی کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. پھر بیان فرمایا اللہ رب العزت کا حکم فوراً لاگو ہو گیا. اذان دے دی گئی, بندوں کو حکم ہو گیا کہ اللہ کے گھر میں جاؤ, نمازیں ادا کرو. پھر بیان فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ کہ جب نماز پڑھ لو, نماز کی پابندی ہو جائے, نماز ادا ہو جائے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. زمین کے اندر پھیل جاؤ, اپنی روزی تلاش کرو, اپنے لیے رزق کا انتظام کرو. لیکن جب دوبارہ اذان ہو جائے پھر اللہ رب العزت کا وہی حکم آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ کہ اے بندو جب نماز کے لیے اذان دے دی جائے, پکار لگ جائے, منادی پکار لے, اللہ اکبر کی ندائیں کانوں کے اندر گونجنے لگے, حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز جب ہمارے کانوں کے اندر آ جائے تو فوراً مسجد کی طرف کو دوڑو. اور جب نمازیں مکمل ہو جائے, نماز پڑھ لو. پھر حکم ہوتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. کہ جب نماز ادا کر لو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہماری روزی کے اندر برکت عطا فرما, اللہ ہمیں روزی تلاش کرنا ہمارے لیے آسان فرما. اللہ رب العزت کی عبادت کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پورا کیا. اللہ رب العزت نے منادی سے ندا لگوائی, اللہ اکبر کی صدا لگی, نماز کے لیے مسجد کے اندر آئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پورا کیا. تو پھر اب اللہ رب العزت بندوں کے ضرورت بھی پوری کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام فرمائے گا کہ بندوں کے لیے کیوں انتظام فرمائے گا, کیونکہ اللہ رب العزت نے جو مقصد دیا تھا ہم اس کو پورا کر رہے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مقصد ہم نے پورا کیا. اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے دنیا کے اندر بھیجا, دنیا کے اندر آئے. اللہ رب العزت کی عبادت کی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی تو پھر اللہ رب العزت اب روزی بھی عطا فرمائے گا. اب اللہ رب العزت رزق کا بھی انتظام فرمائے گا. ان اللہ هو الرزاق. اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دینے والا, اللہ رب العزت بندوں کی حاجت کو پوری کرنے والا. یہاں تک بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے لوگوں, اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو. اگر کسی چیز کی ضرورت ہو اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ ملاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرے گا. اللہ رب العزت بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرے گا. کم سے کم بندہ اللہ سے آ کر کے مانگے تو صحیح, اللہ رب العزت بندوں کو رزق عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت بندوں کی روزی کا انتظام فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے حالات کو درست کر کے انسان کے لیے جو چیزیں ضروری ہوں گی وہ تمام چیزیں اس کو عطا فرمائے گا. لیکن ضروری یہ ہے کہ پہلے اللہ رب العزت سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا رشتہ اچھا ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں مانگنے کا طریقہ پتہ چل جائے, اللہ رب العزت سے ہم نے مانگنے کے ذریعہ جو ہے وہ تمام کے تمام ہمیں مل جائے, ہمیں پتہ چل جائے. اللہ رب العزت ساری دعاؤں کو ہمارے قبول کرنا, کیونکہ صحابہ کرام نے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا بنایا اور پھر جب اللہ رب العزت صحابہ کرام کے بن گئے تو پھر جو صحابہ کرام نے چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ چیزیں عطا فرمائی, اللہ رب العزت نے ان کو وہ چیزیں عطا فرمائی. تو اس لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام حضرات کے تمام بگڑے ہوئے کام بنا دے. اللہ رب العزت ہم تمام حضرات کو نیکی کے راستے پر چلنے کے